یا بالوں کے جڑ بیخ اسی جڑ کو کہتے ہیں جڑ والے حصے کو میس کرنا چاہیے. 6 نمبر کہتے ہیں میس بر موی جاهای دیگر سر صحیح نیست هرچند بر محل مس جمع شده باشند. کہتے ہیں کہ مس کرنا بر موی جاهای دیگر سر یہ جو ہم نے بتا دیا اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے. ہرچند بر محل مس جمع شده باشند اگرچہ وہ آپس میں محل مس میں جمع ہی کیوں نہ ہو جائے اکٹھے کیوں نہ ہو جائے. یہ تھا مسح سر کے بارے میں 6 احکام کا مختصر بیان. اب آتے ہیں مسح پا کے بارے میں. یہ اختلافی مقامات یاد رکھیے چونکہ سوالات میں یہ آئیں گے. نمبر 1 جائے مسح پاؤں کا مس کہاں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں روئے پاس. ایسے نہ ہو کہ تلوے کی طرف آپ نیچے کر دیں, نیچے نہیں ہوگا, اوپر کا حصہ جو ہے اسی پر. 2 مقدار واجب مس پاؤں میں کہاں سے کہاں تک واجب ہے؟ از نظر طول از سر انگشت تا برآمدگی روی پا. واجب مقدار کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے لے کر وہ ابری ہوئی جگہ جو ہے پاؤں کی وہاں تک ضروری ہے. اور پھیلاؤ کے اعتبار سے عرض کے اعتبار سے کہتے ہیں جتنا بھی ہو وہ کافی ہے. ہر چند بے قدر یک انگشت باشد اگرچہ بھی مقدار ایک انگلی کے ہی کیوں نہ ہو صحیح ہے. بس ہر انداز باشد کافی ہے, جتنا بھی ہو کافی ہے اگرچہ مقدار یک انگشت کیوں نہ ہو. نمبر 3 مقدار مستحب مس پورے پاؤں پر مس کرنا. جس طرح آپ دیکھیں نا بعض اوقات خود بھی آپ اس انجام دیتے ہوں گے اور بزرگان جب مس کرتے ہیں وضو کرتے ہیں تو دقت سے دیکھا کریں کہ وہ بہت سارے مستحبات انجام دیتے ہیں, وہ اس پورے ہاتھ سے پورے اس کا پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں. نمبر 4 پائے راست را باید قبل از پائے چپ مس کرنا. یعنی آیا ترتیب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں پہلے راست طرف کا پاؤں دھوں اور پھر چپ دھوں یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ راست طرف کو, رائٹ طرف کو, بائیں طرف کو, دائیں طرف کو سب سے پہلے دھونا چاہیے اور بائیں کو پھر. ولی لازم نہیں پائے راست را با دست راست با پائے چپ را با دست چپ میس کرنا. آیا ضروری ہے کہ میں مثلا رائٹ ہینڈ سے رائٹ طرف کے پاؤں کا میس کروں اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پاؤں کا میس کروں؟ کیا واجب ہے اسی طرح؟ یا یہ ہاتھ الٹے اس پاؤں پر اور الٹا ہاتھ سیدھے پاؤں پر میں میس کروں, کیا صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ ظاہراً اس فتویٰ سے یہی ہے کہ صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اب صفحہ نمبر 64 پر مسح سر اور پا کے کچھ مشترک مسائل ہیں جو 6 ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ در مسح باید دست را بر سر و پاها بکشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا به آن بکشد وضو باطل ہے. دیکھیں کہتے خود سر کو حرکت نہ دو, خود ہاتھ کو حرکت دو. سر کا مسح کرتے وقت بھی اور پاؤں کا مسح کرتے وقت بھی خود ہاتھ میں حرکت آنی چاہیے. اگر سر کو ایک ہی جگہ پر روک کر ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہاتھ کو ایک جگہ پر رکھ کر سر کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو مسح صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح مسئلہ پاؤں کا بھی ہے. لیکن اگر موقع کی 10 رامی کی شاید سر یا پا مختصری حرکت کو نہ اشکال آتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے وہ ایک مختصر سی حرکت جنبش
آ جاتی ہے. مثلا میں اصلا حرکت ہاتھ کو دے رہا ہوں لیکن عقلی اعتبار سے دقت کریں گے تو تھوڑی سی حرکت مختصر سی آ رہی ہے، کہتے وہ مشکل نہیں ہے. ہاں عرفاً اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاؤں کو ہاتھ کو اس کو ہاتھ کی حرکت کے ساتھ سر کو بھی حرکت دے رہا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. نمبر 2، اگر رطوبتی ہتھیلی میں باقی نہ رہے، خشک ہو جائے، کیا ہم اسی باہر کے پانی سے اس کو تر کر کے وضو کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر برای محض رطوبتی در کف دست نمونده باشد نمیتواند دست را با آب خارج تر کند. باہر سے کسی پانی میں ڈبو کے وہ تر ہو یا مرطوب ہو جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا یہ کام، بلکہ باید اعضاء دیگر وضو رطوبت بھی گیرد. مثلا وہی ہاتھ اپنی داڑھی پہ پھیر لے، وہاں سے کچھ تری مل جائے گی، اور اسی تری سے سر کا مسح کرے اور پھر پاؤں کا بھی مسح کرے. نمبر 3، کہتا ہے رطوبت دست باید بقدری باشد کہ بر سر و پا اثر بگذارد، یعنی محسوس کیا جائے، مؤثر واقع ہو. ایسا نہ ہو کہ معمولی سی ہو، ایسا محسوس ہی نہ ہو اور مؤثر بھی نہ ہو. نمبر 4، محل مس بریکٹ میں لکھا ہے سر و روی پاہا باید خشک باشد. ظاہر ہے محل مس دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا سر ہے یا پاؤں ہے، اور تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں خشک ہونی چاہیے. مثلا پہلے گیا نہا لیا اس نے ویسے ہی، اور سر گیلا ہے ابھی، اور پھر جا کے وضو کر رہا ہے، اور وہی اسی گیلے سر سے جو ابھی پانی ٹپک رہا ہے، کوئی زیادہ بال بھی نہیں خشک ہوئے، مس کر رہا ہے. تو یہ مس صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہتے ہیں غلط ہے، یہ وضو باطل ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا خشک ہونا ضروری ہے. پس بنابراین اگر جای مستر باشد باید آن را خشک کرد. خب اگر مرطوب ہو تو پہلے خشک کرنا چاہیے. ولی اگر رطوبت آن به قدری کم باشد که مانع از تأثیر رطوبت دست بر آن نباشد مانع ندارد. کہ اگر معمولی سی رطوبت آپ دیکھ رہے ہیں، معمولی سی تری آپ دیکھ رہے ہیں سر پر یا پاؤں پر، کہ یہ رکاوٹ نہیں بنتی اور یہ ہاتھ کی تری اس پر غالب آ جاتی ہے، مؤثر واقع ہو جاتی ہے، مؤثر ہونے سے وہ تری روکتی نہیں ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، وضو صحیح ہے. نمبر 5، کہتے ہیں کہ دیکھیے بین دست و سر یا پاہا نباید چیزی مانند چادر و کلاه یا جوراب و کفش فاصله باشد. مثلا سر پر ٹوپی ہے، اب وہ وضو کرنا مسح کرنا چاہ رہا ہے، یا جوراب ہے، جوراب کے اوپر، چونکہ یہ جوراب فاصلہ ہے پاؤں اور ہاتھ کے درمیان میں، اور یہ ٹوپی یا یہ امامہ فرض کریں، مگر یہ کہ کسی اور طرح سے انسان کرے، یہ فاصلہ ہے ہاتھ اور اس سر کے بالوں یا اس سر تک، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. فاصلہ پر ممکن ہے خواتین کے لیے چادر ہوتی ہے، اور علماء اور مولوی حضرات جو ہے مثلا فرض کریں یہ امامہ پہنتے ہیں، یہ فاصلہ ہے، فاصلہ صحیح نہیں ہے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ 6 نمبر پر اور آخری، یا شوز پہنا ہوا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ آیا بھاگتے بھاگتے صورت کو دھویا، چہرے کو دھویا، مکمل وضو کر لیا، اور اب مس کر رہے ہیں وضو کا، چونکہ ایک حصہ دھونا تھا وہ دھو لیا، اب مس کرنا چاہتے ہیں. خب سر جو ہے وہ مثلا فرض کریں کسی ٹوپی وغیرہ سے، بالکل جس طرح سردی کا موسم ہوتا ہے کتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، اور نیچے جوتے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں شوز پہنے ہوئے ہیں، اور انہی شوز پر ہی میس کرنا چاہتا ہے، تو یہ میس صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ محل میس کو پاک ہونا چاہیے. اگر پاک نہ ہو تو اصلاً وضو صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے پاک کرنا چاہیے. اگر
کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہو یا پانی استعمال نہیں کر سکتا کسی اور سبب سے، تو اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ یہ 6 مسائل تھے جو مشترک ہیں مسح سر اور مسح پا کے درمیان میں۔ اب ایک وضو کی دوسری کیفیت ہے جس کو وضو ارتماسی کہتے ہیں، یہ اس کا وضو ترتیبی ہے۔ اب جو وضو کی کیفیت ہے وہ وضو ارتماسی ہے۔ اس میں انہوں نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو ارتماسی کی تعریف کیا ہے۔ کہتے ہیں وضو ارتماسی یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے، وَيَا أَنْهَرَ در آب فرو بردے وَبِقَصْدِ وضو بیرون آورد، یا یہ کہ اندر جب اس نے ڈبو دیا اور باہر جب آ رہا ہے تو یہی وضو کی نیت سے باہر نکال رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وضو ارتماسی کہلائے گا۔ کہتے ہیں کہ چون در وضو ارتماسی نیز بنا بر احتیاط واجب دست و صورت باید از بالا به پایین شسته شود، بنابراین وضو ارتماسی بگونه زیر انجام می شود۔ کہتے ہیں چونکہ وضو ترتیبی اور وضو ارتماسی کی کیفیت اوپر سے نیچے کی طرف وہی ہے، چونکہ جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، پس بنابراین ان دو نیچے مندرجہ ذیل 2 صورتوں سے آپ وضو ارتماسی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بے قصد وضو صورت را از پیشانی در آب فرو ببرد و یا دست را به نیت وضو از آرنج در آب فرو ببرد و تا موقعی که آنها را از آب بیرون می آورد و ریزش آب تمام می شود به نیت وضو باشد۔ وضو کی نیت سے پیشانی کو، صورت کو کہاں سے شروع کرے؟ ایسے ادھر سے، پیشانی سے نیچے کی طرف، نہ یہ کہ پہلے ٹوڑی سے پیشانی کی طرف جائے، نہیں، پیشانی سے چہرے کو پانی میں لے جائے اور دست کو بنیت وضو، کہاں سے؟ ادھر سے، نہ ادھر سے، ٹھیک ہے، یہ پانی میں، اور جب تک یہ پانی میں ہے اور ریزش آب باہر لے آتا ہے، ریزش آب ہو جاتی ہے، تو وضو کی نیت رہے اب تک۔ اب اس میں بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ چون آبی کے بر دست میماند و در مس بکار می رود باید آب وضو باشد، چونکہ اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر وہ اس نیت سے نہیں رہے گا۔ بدون قصد وضو صورت یا دست را در آب ببرد و بے قصد وضو از آب بیرون آورد۔ پہلی صورت میں کیا ہے؟ پہلی صورت میں اسی نیت سے ہی پیشانی کو سب سے پہلے پانی میں اندر ڈبو رہا تھا اور پھر ہاتھوں میں کوہنی سب سے پہلے اور آخر تک، اور اسی طرح چپ بھی۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ ویسے اندر ہے اب، لیکن جو باہر آ رہا ہے بدون قصد وضو، صورت کو اندر لے جائے، وہ بقصد وضو اس سے باہر آ جائے۔ پہلی صورت میں نیت وضو کے ساتھ اسی طرح کیا، دوسری صورت میں ہے کہ باہر جب نکل رہا ہے تو وضو کی نیت سے باہر نکلے، کہ صورت را باید ابتدا از پیشانی بیرون آورد۔ اب کیسے آئے؟ نکلتے وقت بھی سب سے پہلے پیشانی باہر نکالے اور پھر یہ بھی ایسے نکالے باہر دونوں ہاتھ۔ اچھا، وَدَسْهَرَ از